الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ علیک یا السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد آج رات کا پروگرام پتوکی میں تھا مینار رضا کی طرف سے ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کیا گیا تھا اور ملک بھر کے مقتدر علماء کو دعوت دی گئی تھی، لیکن ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کی بنیاد پر جلسے کے منتظمین نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا اور بلو کی والے آ گئے کہ صاحب یہ پروگرام ہمیں دے دیجیے، تو ان کو مفت میں یہ پروگرام مل گیا۔ کوشش نہیں کی آپ لوگوں نے کہ وہاں جاتے کوشش کرتے کہ صاحب ہمیں تاریخ دیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی تھی کوشش، آپ نے نہیں کی کوشش، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بغیر کوشش کے عطا فرما دیتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبت سچی ہے، محبت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرما دیا، ورنہ اتنا ٹائٹ پروگرام ہے کہ ایک ایک دن میں 2 پروگرام چل رہے ہیں، 3 پروگرام چل رہے ہیں، لیکن ایک وقت نکل آیا اور یہاں حاضری ہو گئی۔ اللہ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے سورت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ الم نشرح، ہم اور آپ اکثر نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جس میں اللہ اپنے محبوب کو مخاطب فرما کے ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اے محبوب، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور بوجھ اتنا تھا آپ کے اوپر کہ اس بوجھ کی وجہ سے کمر ٹوٹی جا رہی تھی، وہ بوجھ بھی ہم نے آپ پر سے ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ بس اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا سینہ کھول دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ علماء فرماتے ہیں سینے کھولنا جسے شرح صدر کہتے ہیں، شرح صدر کے 2 معنی ہیں۔ شرح صدر کی یہاں 2 معنی ہیں، یا تو اس سے ظاہراً حضور کا سینہ کھولنا مراد ہے، اور یا اس سے معنوی طور پر، باطنی طور پر سینے کا کھلنا مراد ہے۔ ظاہری سینے کھلنا کیا مراد ہے؟ کیسے کھولا سینہ؟ 2 مرتبہ واقعہ پیش آیا۔ میرے آقا کو جب حضرت دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے گئیں اور وہاں حضور پرورش پا رہے تھے، کچھ تھوڑے سے بڑے ہو گئے میرے آقا، تو بچوں کے ساتھ باہر چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے۔ جنگل میں تھے، وہاں گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل آئے، حضور کو لٹا دیا، حضور کو لٹا دیا اور لٹا کے سینہ چاک کیا، سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے اس میں سے ایک جمع ہوا خون جو ہوتا ہے نا، جمع ہوا خون، ایسی کوئی چیز تھی، وہ نکال کر پھینک دی، اور حضور کا جو قلب انور تھا اس کو آب زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد دوبارہ سینے کے اندر رکھ دیا، اور سینے کو پھر بند کر دیا۔ اسے کہتے ہیں شق صدر۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ بچے دیکھ رہے تھے جو آپس میں کھیل رہے تھے، وہ دوڑے ہوئے گئے حضرت دائی حلیمہ کے پاس کہ دیکھو کیا ہو گیا۔ حضرت دائی حلیمہ آئی، سینے سے لگایا، حضور صحیح تھے بالکل۔ اسی طرح کا واقعہ معراج کی رات بھی پیش آیا۔ جب معراج کی رات لے جا رہے تھے حضور کو، تو حضور کا سینہ شق کیا، کھولنے کے بعد قلب انور کو نکالا، اس کو آب زم سے دھویا اور رکھ کے پھر سینہ بند کر دیا۔ اصل میں انسان کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی کہ وہ اس کا دل چاہے تو برائیوں کی طرف چلا جائے،
چاہے تو اچھائی کی طرف چلا جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ چاہے تو قلب جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلا جائے، چاہے تو قلب برائی کی طرف چلا جائے، لیکن وہ جو انسان کے قلب کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے سینے سے وہ نکال دی تاکہ قلب برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اچھائی کی طرف جایا کرتا۔ حضور کا دیکھیں نا، اگر کوئی شخص کوئی عالم مثال کے طور علم پڑھ لیا اس نے، بڑی شہرت ہے اس کی، بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا گناہ کا کام کر دے تو کتنی بدنامی ہوتی ہے۔ ترکی کے اندر سنا ہے، ایک صاحب ہیں، ایک مولوی صاحب ہیں، وہ حرکت کر کے آئے ہیں، بڑے مشہور تھے وہ پاکستان میں، وہ کوئی حرکت کر کے آئے، پوری دنیا میں بدنام ہو گئے، سارا علم سب بیکار چلا گیا۔ تو یہ نفس جو ہے آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ساری محنت، سارا علم، ساری تقویٰ، پرہیزگاری، شان و شوکت سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اتنی عزت عطا کی ہے، کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے، لہذا کوئی مصطفیٰ سے فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس عظمت کے منافی ہو، لہذا نفس جس چیز طرف جاتا تھا وہ چیز ہی مصطفیٰ کی نکال کے پھینک دی گئی۔ پھر حضور کا حسن ہی حسن تھا، پھر اچھائی تھی حضور کے اندر، پھر برائی کوئی نہیں رہی۔ اسی لیے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ خلقت مبرم من کل عیب، حضور کے شاعر ہیں، حضور کی تعریف کرنے والے حضور کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے سامنے حضور کی تعریف کیا کرتے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ۔ خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ نے آپ نے اپنے محبوب کو ہر برائی سے پاک پیدا کیا، کوئی برائی نہیں حضور کے اندر، ایسا محسوس ہوا جیسے حضور چاہتے تھے اللہ نے ایسا پیدا کر پاتی۔ اس لیے شق صدر ہوا، یہ ایک طرح کا آپریشن تھا نا، نورانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن ہوا تھا، علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن وہ دکھا رہے تھے کرتا اٹھا کے، یہ سینہ باقاعدہ جب وہ بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے نا تو پورا سینہ چاک کیا جاتا ہے، ڈاکٹر یہ جتنی ہڈیاں ہیں یہ سب کھول دیتے ہیں اور پھر کھول کے دوبارہ اس کو بند کر کے اور پھر سیتے ہیں اس کو، تو وہ سلائی کے نشان ہوتے ہیں، سلائی کے نشان۔ جس کو بائی پاس کا آپریشن اس کو دیکھ لیں آپ، اس کے سینے کے اندر بائی پاس کا آپریشن کے بعد سلائی کا نشان ہوگا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے سینے انور کو دیکھا، اس کے اندر بھی اسی طرح سلائی کے نشان موجود ہیں، باقاعدہ جبرائیل نے آپریشن کیا، آپریشن کر کے کھول کے مصطفیٰ کے سینے کو، قلب انور کو دھویا، آب زمزم سے پاک کر دیا بالکل، اور پھر دوبارہ سینے کے اندر حضور کے قلب انور کو رکھ کر پھر دوبارہ سی دیا اس کو۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے محبوب آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور کھول کے اپنے انوار و تجلیات سے اس کو معمور کر دیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کیوں کھولا گیا، اور وہ بھی معراج کی رات جانے سے پہلے، اس لیے کہ یہ جو سینہ اور یہ جو انسان کا قلب ہے یہ اللہ کے نور کا متعامل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی نور کا متعامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب بہت اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ
وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اللہ ہم ایک معمولی تجلی ڈالتے ہیں، کہاں؟ پہاڑ پر، تم پر نہیں، پہاڑ پر ڈالتے ہیں۔ پہاڑ اگر برداشت کر لے تو سمجھ لینا تم بھی برداشت کر لو، پھر تم دیکھ لینا ہمارے جلوے کو۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے جب وہ تجلی ڈالی پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا تجلی کو، اور حضرت موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کی معمولی سی، یہ تو معمولی سی صفاتی تجلی تھی، اس کا بھی کروڑواں حصہ تھا، اس کو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ انسانی قلب برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے پاس بلا کر معراج کی رات مصطفیٰ کو کلام بھی کرنا تھا، اپنا جلوہ بھی دکھانا تھا، اس لیے پہلے قلب انور کو صاف کیا آب زمزم سے، اور اس کے اندر وہ طاقت عطا کر دی کہ اللہ کی جلووں کو دیکھ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ حضور نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا نا، ہم کیا بتائیں گے؟ موسیٰ سے پوچھو کس شان والے کو دیکھ کے آئے کہ جو ایک ادنا سے تجلی برداشت نہیں کر سکے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، ارے آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی آنکھ کی ہمت پر لاکھوں سلام، کہ کیا ہمت تھی حضور کی کہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کس طرح ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن کہتا ہے ہمارا محبوب ہمیں دیکھ رہا تھا اور پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ اس شان سے دیکھ، اس طاقت کے ساتھ قوت اللہ نے عطا فرما دی تھی قلب کے اندر کہ دیکھ رہے ہیں اللہ۔ تو یہ اس لیے شق صدر ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ روشن نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا آپ کا سینہ، یہ بڑا انعام تھا ہمارا کہ اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بڑی روحانی طاقتیں عطا فرما دی۔ ایک تو یہ معنی ہے اس سے مراد ہے ظاہری شق صدر، یعنی سینے کا کھلنا مراد ہے، ظاہری طور پر سینہ کھل گیا۔ اور ایک علماء فرماتے نہیں، اس سے شرح صدر سے مراد سینے کا وسیع ہونا مراد، سینے کا وسیع ہونا مراد، کھل گیا سینہ۔ دیکھیے نا، اگر کوئی اکثر بچے آتے ہیں ہمارے صاحب یہ پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا، پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، کوئی آتا ہے صاحب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بیچارہ، 3 دن پڑھا واپس آئے گھر میں سمجھ میں نہیں آتا کچھ سبق، کوئی چیز اس کے سینے میں آ ہی نہیں رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات اس کی، کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی دعا کر دیجیے کہ کوئی بات تو اس کے ٹکے، کہ دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا سبق، یاد ہی نہیں ہوتا سبق اس کا۔ ایک معنی یہ بنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کا سینہ اتنا وسیع کر دیا، اتنا کشادہ کر دیا کہ چھوٹے موٹے علم نہیں، ساری کائنات ارضی و سماوی کے علوم اس کے اندر سما گئے۔ سبحان اللہ، تکبیر، ڈاکٹر صاحب زیادہ بلخیر محمد زبیر صاحب شریف۔ یہاں ایک علم پڑھنا مشکل ہوتا ہے، طلبہ سے پوچھی کتنی محنت کرتے ہیں، بڑی کلاس والے طلبہ، ایم اے کرنے والے، ایم ایس سی کرنے والے، کسی سبجیکٹ کے اندر جناب وہ تھیسس لکھنے والے، ڈاکٹریٹ کرنے والے، بڑی بڑی محنت کرتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، وہ ساری ساری رات جاگتے ہیں، پھر کہیں جا کے صرف ایک علم کے اندر تھوڑی سی مہارت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک علم نہیں، 2 علم نہیں،
کوئی پرانے علم نہیں بلکہ جدید علم بھی، قیامت تک آنے والے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ اور حضور نے وہ راز بیان کیے، وہ راز بیان کیے کہ آج 14ویں صدی کے اندر لوگ کہہ رہے واہ واہ، حضور نے باقی کمال کر دی۔ اس وقت تو اتنی سائنس نے، میڈیکل نے ترقی نہیں کی، میڈیکل سائنس نے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو پہلے سارے علوم عطا فرما دیے۔ اب دیکھیے نا، حضور نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، مثال بھی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا جب کھانا کھاؤ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، حضور کی سنت۔ اور کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو تو پوچھو بھی مت ہاتھ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا حضور کی سنت پہ، تو بہت سے لوگ تولیہ لے کے آتے ہیں، صاحب ہاتھ پوچھ لیجیے۔ ارے بھائی یہ سنت نہیں ہے حضور کی، کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو ہاتھ مت پوچھو، ہاں کھانے کے بعد جب آپ ہاتھ دھوئیں ہاتھ پوچھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے 1400 سال پہلے حضور کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، نہیں پوچھتے۔ آج 14 صدی کے اندر خوردبینی ایجاد ہو گئی، ڈاکٹر خوردبین لگا کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں او ہو ہاتھ کے اندر اتنے سارے جراثیم ہیں، وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہاتھ کے اندر بہت سارے جراثیم ہیں، جسم میں بہت سارے جراثیم ہیں، جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو وہ سارے جراثیم نکل جائیں گے، اور آپ نے پھر دوبارہ ہاتھ دھو کے کپڑے سے مل لیا ہاتھ کو تو پھر جراثیم آ گئے ہاتھ میں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے جراثیم تمہارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب کھانا کھاؤ گے تو کوئی جراثیم تمہارے منہ کے اندر نہیں جائے گا۔ ہم دیکھیے 1400 سال پہلے حضور کو یہ علم تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ، ان سب کا علم ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ ہمارا بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی جس کو اللہ فضل عظیم کہے اس کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا، اس علم کی اندازہ کون کر سکتا جس کو اللہ عظیم فرمائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کتنی بڑی ہے، ایک مثال میں آپ کو دوں، کتنی بڑی ہے دنیا، اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کتنی ساری ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ ساری دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ میرے سامنے تھوڑا سا ہے، وہ تھوڑا سا، اللہ فرماتا ہے میرے لیے تھوڑا سا ہے۔ حالانکہ ایک گھر کے اندر جو چیزیں وہ بہت ساری ہوتی، گھر کی بات کر رہا ہوں میں، چیزائے کہ پورے گاؤں کے اندر کتنی ساری چیزیں، پھر شہروں میں کتنی چیزیں، ملکوں میں کیا کیا ہے۔ ملک چھوڑیں، صحرا دیکھیں، جنگل دیکھیں، بیابان دیکھیں، سمندر دیکھیں، دریا دیکھیں، کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہیں۔ بلا رہے ہیں جناب بیرونی ممالک سے، صاحب ہمارے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کے اندر کیا کیا ذخیرے ہیں آپ بتائیے۔ وہ جناب آلات لے کے نکال رہے ہیں، جناب کئی لاکھ ڈالر اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں کہ صاحب اس کے اندر تو بڑا قیمتی سونا ہے، اس پہاڑ کے اندر، اس پہاڑ کے اندر بڑا پیتل ہے، اس کے اندر تو ہمارے کیا نام ہے ماربل نکل رہا ہے، بڑا قیمتی ترین ماربل نکل رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ ساری چیزیں جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلی، اور بے حد و حساب چیزیں ہیں دنیا کے اندر، لیکن ساری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ یہ میرے سامنے تھوڑی سی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے علم کو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو مصطفیٰ کو علم دیا وہ بہت زیادہ علم دیا میں نے۔ اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے مصطفیٰ کے علم کا، جس کو اللہ عظیم کہے کہ بہت بڑا علم دیا میں نے، بہت بڑا فضل ہے میرا، یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات ارضی اور سماوی کا علم عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا وہ بھی، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی، سب کا علم عطا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میرے مصطفیٰ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے ممبر پہ تشریف فرما ہو کر اب بتانا شروع کیا کہ قیامت کے
تک جو واقعات ہونے والے تھے سب بتا دیے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ صحابہ کہتے اتنی باتیں حضور نے قیامت کی بتائیں، کسی کو یاد رہی کسی کو یاد نہیں رہی، لیکن جتنے واقعات آنے والے سب مصطفیٰ نے بتا دیے۔ سبحان اللہ۔ کتنا وسیع اللہ نے حضور عطا فرمایا۔ اللہ، اب ہم اندازہ کیجیے حضور کے علم کا کون اندازہ کر سکتا؟ اب کوئی کہتا تھا فلاں چیز کا علم نہیں تھا، حضور کو قیامت کا پتہ نہیں تھا۔ ارے حضور نے یہ تک بتا دیا کہ قیامت جو ہے وہ محرم کے مہینے میں آئے گی۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ محرم کی بھی 10 تاریخ کو آئے گی، تاریخ بھی بتا رہے ہیں حضور۔ کہہ رہے ہیں حضور کو پتہ نہیں، صرف سن رہ گیا نا، دن بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، مہینہ بھی بتا دیا۔ اللہ، سن اس لیے نہیں بتایا کہ تم غافل ہو جاؤ گے، پھر ابھی تو بہت دن پڑے صاحب، ابھی تو 100 سال پڑے ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے کر؟ ارے وہ تو 100 سال پڑے، تجھے تو قبر میں جانا ہے 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد۔ جو قبر میں چلا گیا قامت القیامہ، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی نا، اس کو تو حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ قبر میں جانے کے بعد اسے پوچھا جائے گا کیا کیا کہ تو نے کام کیے تھے۔ اگر عبادت کر کے گیا ہے، اطاعت کر کے گیا اللہ کی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور اگر گناہ کر کے گیا ہے، نافرمانی کر کے گیا ہے، نمازیں نہیں پڑھی، رمضان کے روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اپنا عشر نہیں نکالا، گالیاں بکتا رہا، فحاشی عریانی بدکاری میں پڑا رہا، تو پھر جہنم کا گڑھا بن جائے گی قبر۔ تو قیامت تو ہو گئی رہی، اس کے لیے تو قائم ہو گئی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے نہیں بتایا کہ کہیں تم غافل نہ ہو جاؤ، کہیں سست نہ ہو جاؤ، لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سب علم عطا فرما دیا۔ یہ کتنا جامع لفظ فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے بتا دیا۔ اب کوئی کہہ کہ حضور قیامت نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا کر دیا۔ کوئی فلاں چیز نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے علامہ کا وہ بھی میں نے سکھا دیا۔ بھائی عام کہانا اللہ جو نہیں جانتے تھے، جس کے اندر سب چیزیں آ گئیں، قیامت تک کا علم بھی آ گیا، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ، اب دیکھیے اس کے لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ محبوب ہم نے آپ کے سینے کو اتنا کشادہ کیا، اتنا کشادہ کیا ہے کہ ساری کائنات کے ارضی و سماوی کے علوم سارے اس کے اندر سما گئے۔ یہ دوسرے معنی ہے الم نشرح لک صدرک۔ ایک معنی وہ گئے کہ ظاہر میں کھولا تھا اللہ نے سینے کو، اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے سینہ کھول دیا اور سارے علوم اس کے اندر سما گئے۔ سارے علوم اللہ نے دیا، اور علوم بھی ایسے کچھ ظاہری علوم ہیں، کچھ کا نام جدید علوم ہے، کچھ باطنی علوم ہیں، کچھ علم لدنی کہلاتے ہیں، کچھ علم لدنی کہلاتے ہیں، وہ بھی اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ حالانکہ قرآن پاک اٹھا کر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے اپنا علم عطا کیا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان سے اللہ فرما رہا ہے ایک ہمارا بندہ ایک اور بھی ہے جس کو ہم نے علم لدنی عطا کیا، اپنے پاس کا خاص علم عطا۔ اسے کہتے ہیں علم لدنی، وہ کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ علم لدنی ہم نے عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو شوق ہو گیا، یا اللہ میں بھی جاؤں اس کے پاس، سیکھوں اس سے وہ علم جا کے۔ فرمایا جاؤ، چل دیے۔ کوئی نشانی ہے کہاں وہ بندہ ملے گا؟ دریا کا سفر کرو، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، مچھلی زندہ ہو کر جس جگہ چلی جائے وہی ہمارے پیارے بندے کے ملنے کی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ چل دیے، کشتی میں جا رہے ہیں۔ یوشع بن نون جو ان کے ساتھ ان کے خادم ہیں، ان سے کہا بھائی یہ جب مچھلی زندہ ہو جائے نا مجھے بتا دینا۔ آرام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی۔
زندہ ہو کر چلی گئی۔ آگے پہنچے، فرمایا بھائی لاؤ مچھلی وچھلی کھائیں، بھوک لگ رہی ہے۔ کیونکہ صاحب وہ تو چلی گئی، لا حول ولا قوت، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، مجھے بتاتے کہ مچھلی کہاں گئی ہے، وہی تو جگہ تھی ہماری، پھر واپس آئے۔ تو ایک سوراخ بن گیا تھا، پانی کے اندر سوراخ بن گیا جہاں وہ مچھلی گئی تھی۔ ان کا یہی جگہ ہے جہاں اللہ کا وہ مقبول بندہ ملے گا جن کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ گئے ان کے بعد، میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب بتائیے موسیٰ سیکھ رہے ہیں، وہ نبی ہیں، براہ راست اللہ سے کلام کرتے ہیں، لیکن علم لدنی چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہ مجھے سکھا دیجیے یہ علم، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کچھ دن رہے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ادھر میں نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے موسیٰ العظم پیغمبر ہو گئے، نبی ہو کر، کلیم اللہ ہو کر، پھر علم لدنی حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کائنات کا کوئی علم بھی ہو، علم لدنی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ علم لدنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ، محبوب کا تو بہت بڑا مقام ہے، نبی کا تو بہت بڑا مقام، لیکن نبی کے جو اتباع کرنے والے اولیاء ہیں اللہ ان کو بھی یہ علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے آپ کے دادا مرشد حضرت خواجہ شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ وصال سے ایک ہفتے پہلے فرما دیا یہ ہمارے آخری ہفتہ ہے، ہمارا جمعے کو نماز پڑھنے گئے، فرمایا یہ ہمارا جمعہ آخری ہے، جمعہ آخری ہے۔ پوری میوات آتی تھی وہاں آس پاس جتنی بھی الور کے اندر، سب حضرت سے مسافہ کرنے لگے کہ بھائی آخری جمعہ ہے حضرت کے بعد۔ اب جمعے کے بعد ہفتہ بھی آتا ہے، اتوار بھی آتا ہے، پیر بھی، منگل بھی، بدھ بھی۔ آپ دیکھیے جس رات وصال ہونے والا ہے، رات کو وصال ہونے والا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میاں یہ ہماری آخری رات ہے، ہم آج کی رات اپنے رب کے وہاں جا رہے ہیں۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا بھائی یہی آخری رات ہے حضرت کی، مل لو، لوگ آنے شروع، ملنے شروع، مل رہے ہیں، مل کے جا رہے ہیں، گھر والے ملنے لگے۔ اللہ، اب بعض لوگوں کو تو شوق ہوتا ہے نا دوبارہ مسافہ کر لیں۔ ہم یہاں مجھ سے ایک مرتبہ مسافہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ، پھر ارے بھائی 10 مرتبہ مسافہ کر دیا، اب تو جانے دو۔ اب ظاہر بات ہے ہر صاحب تو دنیا سے رخصت ہو رہے، ہر ایک کی خواہش تھی دوبارہ مسافہ کر لیں، پھر تو مسافہ نصیب ہی نہیں ہوگا۔ کوئی دوبارہ مسافہ کرنے کے لیے آیا، فرمایا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ انور شریف۔ کس شان کے ساتھ گئے۔ ہم اور آپ تو ڈرتے ہیں نا کہیں موت نہ آ جائے، اور یہ موت کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب موت آئے گی تو مصطفیٰ کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور رب کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ بے چین ہوتے ہیں کہ کب موت آئے اور کب ہم قبر میں جائیں اور کب مصطفیٰ کی زیارت کریں۔ حساب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں اب ہمارے پاس وقت نہیں، بس ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ جلدی جلدی سب کو رخصت کیا، اور آخر کے اندر اللہ اللہ کی جو زد لگا رہے تھے، اللہ بلند آواز سے اللہ اللہ فرما رہے تھے، در و دیوار لرز رہے تھے آپ کے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ اللہ کہتے ہوئے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اسے کہتے ہیں علم لدنی، جو خاص اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ ماذا تکسب غدا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کل کیا ہونے والا ہے، کل کوئی کیا کرے گا، کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنے پاس سے اپنے پیاروں کو یہ علم عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو جب حضور کے غلاموں کو علم مل جاتا ہے تو پھر حضور کی تو شان بہت بڑی ہے۔ حضور سے کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی چیز کا علم نہیں تھا؟ ہمارا علم ہے کہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرما دیا۔ تو یہ دو معنی ہیں
علم نشرح لک صدرک آ گیا کہ ہم نے اپنے محبوب کا سینہ کھول دیا. کیا تو ظاہری کھولنا مراد ہے یا اس سے علم کے لیے کھلنا مراد ہے کہ اللہ نے بے حد و حساب اپنے محبوب علم. تیسرے ایک اور معنی بھی ہے، اس کا وقت نہیں ہے، آدھ گھنٹہ ہو گیا، میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے جو پیغام ہمارے مرشد دیکھے گئے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھو. ہمیشہ بیعت فرمانے کے بعد سب کو نصیحت فرماتے تھے بھائی بیعت نماز پڑھا کرو پابندی کے ساتھ. بیعت کا مقصد ہی یہ ہے. بیعت کا مقصد کیا ہے کہ پہلے اپنے عقیدے درست ہوں. کسی ایسی تنظیم میں مت جاؤ، کسی ایسی جماعت میں مت جاؤ، کسی ایسے گروہ مت جاؤ کہ جن کے عقیدے درست نہ ہوں. اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نمازیں بیکار ہیں، روزے بیکار، حج بیکار. بھائی دیکھیں نا، قادیانیوں کا عقیدہ خراب ہے نا. عقیدہ کیا خراب ہے؟ حضور کو خاتم النبی نہیں مانتے. تو کیا ہوا یہ کہ اس عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے اب ان کی نماز نہیں کہلاتی. کورٹ کا فیصلہ ہے، پاکستان کی کورٹ کا فیصلہ کہ تم اس کو نماز نہیں کہو گے، کچھ اور کہو اس کو. وہ جو اذان دیتے ہیں کہ اذان مت کہو اس کو، یہ اذان نہیں ہے کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بس صرف حضور کو آخری نبی نہیں مان رہے. تو کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا نہیں، سب کچھ عبادتیں ختم، ایمان بھی ختم. تو پتہ چلا عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. لہذا اپنا عقیدہ صحیح رکھو، اپنے مرشد کے دامن سے وابستہ رہو. عقیدہ درست کرنے کے بعد پھر نمبر آتا ہے عمل کا، پھر نماز پابندی کے ساتھ پڑھو. رمضان کے روزے رکھو. جن پر عشر ہے وہ عشر ادا کریں، جن پر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا وہ کریں. یہ تو فرض چیزیں میں بتا رہا ہوں. اپنے نبی سے محبت تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کوئی سنت نہیں چھوڑیں، کوئی نیک کام نہیں چھوڑیں. بڑھ چڑھ کر ہمیں نیک کاموں میں حصہ لینا چاہیے. ماشاءاللہ کتنے لوگ ہمارے وہاں جامعہ کے اندر تعاون کرتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ میں بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، بچیوں کا ادارہ بنا ہوا ماشاءاللہ، اور کتنی بچیاں ماشاءاللہ یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہیں. یعنی صرف یہ الف بیٹے سے نہیں پڑھ رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو جو لوگ یہاں چلا رہے ہیں مدرسہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں. اس کی طرف توجہ دیا کرو. ان مدارس کی طرف پوچھو، ان مدارس کے اندر کوئی ضرورت تو نہیں ہے کسی چیز کی، کوئی خامی تو نہیں ہے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. کمرے میں دیکھ کے آیا ہوں، کمرے ماشاءاللہ بہت بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر نہ جناب کھڑکی ہے نہ دروازہ لگا ہوا ہے. کون سا مشکل کام ہے آپ کو دروازہ لگوانا یا اس کو کوئی رنگ منگ کرا کے خوبصورت بنا دو اس کو. ان تمام چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. ان تمام چیزوں کا کہ اگر تعمیر کا کوئی کام ہے تعمیر کرا دو، یہ آخرت میں کام آئے گا. کسی نے پیسہ لگا دیا اس کے اندر تو جب تک وہ مدرسہ موجود رہے گا، بچے بچیاں پڑھتے رہیں گے، آپ مر جائیں گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا قبر کے اندر. تو لہٰذا دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ہمارے آستانے کی طرف بھی خصوصی توجہ دیا کرو. مرکز ہے وہ اس وقت پورے علاقے کے اندر الحمدللہ علماء بن کے نکل رہے ہیں، فضلاء بن کر نکل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پورے علاقے کو انشاءاللہ علم مصطفیٰ سے روشن کر دیا الحمدللہ. تو اس مرکز کی طرف خصوصی توجہ دیں آپ، مرکز کی طرف خصوصی خیال کیا کریں اس کا. اور یہاں جو آپ نے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، فائز صاحب آتے ہیں دیکھتے ہیں تمام اداروں کو، اس کی نگرانی کرتے ہیں. ان اداروں کو بھی چلائیں، محنت سے چلائیں، توجہ کے ساتھ چلائیں، اس کو ترقی دیں کہ اور ترقی اس کے اندر. اللہ کا شکر اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ بچیوں کو میں بھی پوچھ کے آ رہا ہوں ماشاءاللہ عالیت اور عالمیت تک پہنچ گئی ہیں بچیاں. یعنی جو پورا عالم بنتا ہے، یہ والا کیا نام ہے، یہ وہ کلاس کہلاتی ہے عالیہ اور عالمیہ کی، جسے انگلش میں آپ سمجھ لیں ایم اے کہلاتے ہیں. ایم اے عربی کے اندر اور دینیات کے اندر آپ کی یہاں بچیاں ایم اے کر رہی ہیں. عالمیہ کا کورس معمولی نہیں ہوتا. ابھی میں ان کو حدیث پڑھا کے آیا ہوں بخاری شریف کی. تو کرم ہے اللہ کا کہ ایسا مدرسہ الحمدللہ اتنا اعلیٰ لیول کا چل رہا ہے. توجہ دیں آپ اپنے مدارس کی طرف توجہ دیں، اپنے اسکولوں کی طرف توجہ دیں. اسکول بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا معیار ہونا چاہیے. اس کو دیکھیں، چیک کریں کہ اس کا معیار صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کوئی کمیٹی ہے، کمیٹی کیسا کام کر رہی ہے، صحیح کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. اور اس کو بھی کمیٹی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمہ داری یہ رکھی گئی ہے. تو ہمیں قیامت کے دن جواب دینا. کوئی اور سوال کرے نہ کرے، اللہ سوال کرے گا کہ کتنا کام کیا آپ نے، توجہ دی نہیں دی. تو ان تمام چیزوں کے دینی کام کی طرف توجہ دیجیے تاکہ قبر کا سامان ہوگا. یہ جو آپ کام کریں گے یہ قبر کا سامان ہوگا آپ کے. دنیا کے اندر آپ اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی جناب دکان کے لیے کام کرتے ہیں، دکان بناتے ہیں، وہ سب دنیا میں رہ جائے گا. لیکن اگر آپ نے کسی دینی کام میں حصہ لیا ہے، کوئی تعاون کیا ہے، کوئی محنت کی ہے، کوئی بھاگ دوڑ کی ہے، اگرائی کی ہے، یہ سب قیامت کے دن کام آئے گی، بلکہ قبر روشن ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ.
کھڑے ہو جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے یا نبی